لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح الروح من ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور. جو اہل مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے مل جل کر لوگ ہوں آبادی بستی شہر. اس کا نام مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ مدینہ کہہ دیا جاتا. تو اس وقت یثرب تھا اور مشرکین مکہ اپنے لوگوں کو بھیجتے علماء یہود کے پاس کہ کچھ ایسے سوالات لاؤ جو بزم میں بھری محفل میں لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جائیں اور آپ کو لاجواب کیا جائے. یہ لڑائی بھڑائی، یہ رکاوٹ، یہ تکلیف دینا، یہ تو اپنی جگہ پر اس سے خلق خدا تو نہیں مانیں گی کہ اگر آپ ایک شخص کو اذیت دے رہے ہیں تو وہ نبی نہیں ہے. تو ہم انہیں لوگوں کے سامنے لاجواب کریں. اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ تھا، جو سوال وہ لاتے تھے ان سوالوں میں بہت بڑا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے. اور اس بات میں وہ ایک حد تک سچے بھی تھے کہ اس موضوع پر سوائے نبی کے کوئی زبان نہیں کھول سکتا. کوئی سائنس کے ذریعے سے یا کسی اور فلسفے کے ذریعے سے یا کسی اور علم کے ذریعے سے روح کی تعیین نہیں کر سکتا کہ روح ہے کیا. بلکہ سائنس نے تو اتنا عرصہ جھک مارنے کے بعد
اب صرف مانا ہے کہ روح بھی ہے، اب کیا ہے یہ سوال تو بہت دور ہے، بہت پیچھے۔ آج کا عہد سائنس کی انتہائی ترقی کا عہد ہے، اور آج جب اعضاء کی پیوند کاری آئی، مرنے والے نے آنکھیں ڈونیٹ کر دی، انہیں محفوظ کر لیا گیا، کسی زندہ کو لگائی گئی تو وہ دیکھنے لگ گیا، مرنے والے نے کوئی اور عضو دل یا گردہ ڈونیٹ کر دیا، تو سائنس کو اب سمجھ آئی کہ یہ آنکھ جو ہے یہ مرنے والے کے وجود میں بھی دیکھ سکتی تھی، اس میں دیکھنے کی قوت اور اس کے ساری میکینزم یا مشینری درست ہے، لیکن کوئی چیز ایسی تھی جو اس بدن سے مائنس ہو گئی، نفی ہو گئی، چلی گئی، اور جس بدن میں ہم نے یہ آنکھ لگائی ہے اس میں وہ چیز ہے، وہ پھر یہ آنکھ دیکھنے لگ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ روح جو کہتے ہیں وہ کچھ ہے صحیح، مرنے والے کے وجود سے روح الگ ہوئی تو یہ آنکھ بے چراغ ہو گئی، نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن جب زندہ جسم کو لگائی گئی تو یہ دیکھ، تو یہاں پہنچ کر سائنس کو یہ پتا چلا کہ روح ہے صحیح، اب تک تو روح سے انکار تھا۔ تو یہ بہت اہم سوال تھا، انہوں نے سوال کیا من جانب اللہ، جو جواب آیا یسألونک عن الروح، ہے میرے حبیب یہ آپ سے روح کے بارے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا۔ قل الروح من امر ربی، انہیں بتا دیجئے کہ روح امر ربی سے، میرے رب کے امر سے۔ امر اللہ کی صفت ہے، اور یہ عالم دو ہیں، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اسی کا ہے خلق بھی اور وہی مالک ہے امر کا بھی۔ عالم خلق کیا ہے؟ اس خاک کے حقیر ذرے سے لے کر ایک ایٹم سے بھی کمتر ذرے سے لے کر اس ساری فضاؤں کو، سیاروں کو، ستاروں کو، آسمانوں کو، ساتوں آسمانوں کو، پھر اس سے بالا تر 9 عرشوں کو عالم خلق محیط ہے، اس میں ساری مخلوق بستی ہے۔ کتنی مخلوق زمین پر ہے کوئی گن نہیں سکتا، کتنی پانیوں میں شمار نہیں ہوتی، کتنی ہواؤں میں بستی ہے شمار نہیں ہوتی، کتنی نباتات، جمادات، انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اور جو انسانی علوم سے بالا تر ہے، آسمانوں میں ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ارواح ہیں، علیین میں، عرشوں میں، کہاں کہاں تک کیا کچھ ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، یا کسی کو اللہ بتا دے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم پر زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہتیں کھول کر رکھ دی، دکھا دیا دیکھو زمینوں میں کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے، ابھی اس کی مرضی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي، ہم نے دکھا دیا اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، بادشاہتیں آسمانوں کی، مخلوق و آسمانوں کی، ان کا نظام، ان کی کس طرح سے کام چلتے ہیں، کیا ان کا سسٹم ہے بنا ہوا، کیسی حکومتیں ہیں، اور زمین کا نظام اور زمین کی مخلوق کا نظام کیسے چلتا ہے، ہم نے ان پر کھول کر رکھ دیا، لیکن وہ قادر ہے۔ اسی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو قربان کر دو، اور انہوں نے بیٹے کی گردن پہ رکھ کے چھری چلا دی، یہ پتہ نہیں چلنے دیا کہ بیٹا ذبح ہوا یا دمبا ذبح ہوا۔ ایک وقت میں اسی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے زمین و آسمان کی ساری ریاستیں اور سارا ریاستی نظام کھول کر رکھ دیا کہ لو دیکھو،
اور دوسرے لمحے وہی ابراہیم علیہ السلام ہیں. اب اگر انہیں پتہ ہوتا کہ اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا، ذبح تو میں نے دمبا کرنا ہے، تو قربانی کس بات کی تھی؟ آپ کسی سے کہیں بیٹے کو لٹا کر اسے پھر اٹھا دینا اور دمبا ذبح